ملتان میں دریائے چناب کے اکبر فلڈ بند پہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس بند کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس وقت وہاں پہ جو محکمہ اریگیشن کی جو گیج لگی ہوئی ہے اس کے مطابق پانی جو ہے وہ 413.5 فٹ پہ ہو گیا ہے, جو کہ انتہائی خطرے کی لائن ہے. آج کی رات جو ہے وہ بہت زیادہ کروشل ہے اور لوگ خوف کے مارے جو ہے اس وقت فلڈ بندوں پہ موجود ہیں. اور اسی طرح سدنائی کینال میں بھی راوی سے پانی آ رہا ہے جو کہ ککڑ ہٹا کے مقام پر پہنچ چکا ہے, اور یہ جو پانی ہے یہ راواں پہنچے گا اور راواں سے آگے مخدوم رشید اور ٹاٹے پور کے علاقے میں پہنچے گا. اور لوگوں کو مساجد میں اعلان کیا گیا اور رات کے وقت لوگ جو ہیں اس وقت نہر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے ملتان کے اکبر فلڈ بند پر دباؤ میں اضافہ. فلڈ بند پر لگی گیج 413 پر پہنچ گئی. محکمہ انہار کے مطابق گیج 417 پر پہنچنے یا کسی مقام پر انفراسٹرکچر کمزور پڑنے پر ہیڈ محمد والا روڈ میں شگاف ڈالا جا سکتا ہے. ٹیموں کی مانیٹرنگ جاری. گجرات میں 577 ملی میٹر کی ریکارڈ بارش. برساتی نالے بپھر گئے, کئی دیہات ڈوب گئے, فصلوں کو نقصان پہنچا, شہری علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا. ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں بارش کا پانی داخل, کئی قیدیوں کو لاہور اور گوجرانوالہ جیل منتقل کیا گیا. ضلع بھر کے تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے. پانی کی نکاسی کے لیے گوجرانوالہ سے بھی مشینری اور گاڑیاں بھجوا دی گئیں. جلال پور جٹا میں 2 منزلہ خالی عمارت گر گئی. سیلاب سے عمارت کی بنیادیں کمزور ہو گئیں. دوری سے بنایا تھا تو ہمارے دل پہ تو بری گزری ہے, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ محنتوں سے اکٹھا کیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے, تو اب سارا خراب ہو گیا. ہماری بچیوں کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ ان کی 10ویں مہینے میں شادی تھی, ہم ان کی شادی کر سکیں. لاہور میں شادرہ کے علاقے میں مزدور خاندان کی بیٹیوں کا جہیز سیلاب میں بہہ گیا. والدین کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کی اگلے ماہ شادی تھی. متعلقہ حکام سے مدد کی اپیل. دریائے راوی کے قریب علاقے شفیق آباد, فروخ آباد سے سیلابی پانی نکلتے ہی شہری گھروں کو واپس لوٹنے لگے. دریائے سندھ میں 7 کے مقام پر طغیانی. سیلابی صورتحال برقرار, 40 سے زائد دیہات پانی میں گھر گئے, مال مویشی پھنس گئے. حیدرآباد میں کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. دریائے سندھ کے قریب مکینوں کو گھر خالی کرنے کی ہدایت. لوگوں کی نقل مکانی جاری. گڈو بیراج کے مقام پر بھی پانی کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. انتظامیہ کی جانب سے پیشگی اقدامات جاری. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سندھ کو سیلاب متاثرین کی مکمل مدد کی ہدایت کر دی. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات. بلاول نے کہا ریلیف سرگرمیوں میں شفافیت اور فوری اقدامات کو یقینی بنایا جائے. متاثرہ علاقوں میں مستقل بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا لاہور کے سیلاب سے متاثرہ قصبے موہلن وال کا دورہ. کہا دکھ کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. یہ وقت سیاست کا نہیں, سیاست سے بالا تر ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہوگی. جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری. کولڑا پوائنٹ, ہسووالی, بدوانہ, جنگ اور چنیوٹ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن. سینکڑوں افراد اور مال مویشیوں کو کشتیوں پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. عالمی بینک پاکستان کو رواں مالی سال مختلف منصوبوں کے لیے $2 ارب سے زائد قرض دے گا. قرض انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن اور انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن کے ذریعے دیا جائے گا. دستاویز کے مطابق پاکستان میں عالمی بینک کی فنڈنگ کے ذریعے 57 منصوبوں پر کام جاری ہے, جن کی مجموعی لاگت $16 ارب ہے. ان میں زراعت, پانی, توانائی, فنانس, ریونیو, مواصلات, دیہی اور شہری ترقی سمیت دیگر منصوبے شامل ہیں. عالمی بینک گزشتہ 7 سال میں $11 ارب 84 کروڑ فراہم کر چکا ہے. پاکستان نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے 105 ٹن امداد روانہ کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امدادی سامان میں کھانے پینے کی چیزیں, ادویات, ٹینٹ, کمبل اور گدے شامل ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے رابطہ. کہا پاکستان مشکل وقت میں برادر افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تعلیم کسی بھی معاشرے میں ترقی کی بنیاد ہے. ایسٹ پروجیکٹ
جیسے اقدامات پائیدار شراکت داری کی مضبوط مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا، انگلش بطور مضمون فار ٹیچرز اینڈ ایجوکیٹرز شاندار اقدام ہے، جس سے 30,000 نئے پرائمری اسکول اور 1,000 تربیت یافتہ اساتذہ کو فائدہ ہوگا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سندھ حکومت کا 2 روزہ عام تعطیل کا اعلان۔ 5 اور 6 ستمبر کو سندھ کے سرکاری اداروں میں عام تعطیل ہوگی، تعلیمی ادارے اور دفاتر بند ہوں گے۔ بلوچستان حکومت کا بھی 6 ستمبر کو عید میلاد النبی کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، صبح سے اب تک مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید، بھوک کی شدت سے 6 اور فلسطینیوں کا انتقال، جبری قحط سے 131 بچوں سمیت اموات کی تعداد 367 ہو گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی شہریوں کا نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسکاٹ لینڈ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے والی کمپنیز کے لیے سرکاری فنڈنگ روک دی۔ مغربی کنارے کے کسی بھی قسم کے الحاق کا اسرائیلی منصوبہ عرب امارات کے لیے سرخ لکیر ہے، متحدہ عرب امارات نے خبردار کر دیا۔ اماراتی معاون وزیر لانا نصیبہ نے کہا کہ اسرائیلی منصوبہ ابراہیمی معاہدے کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ UAE فلسطینی عوام اور آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا۔ خلیج تعاون کونسل کی بھی مذمت، اسرائیلی منصوبہ خطے کا امن تباہ کرنے کی اسرائیلی مقاصد کا عکاس قرار دیا۔ دوسری طرف خطے کی صورتحال پر بات کرنے اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان بھی سعودی عرب پہنچ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین میں فوجی پریڈ کی تعریف، چینی صدر سے امریکہ کا ذکر نہ کرنے کا شکوہ بھی کر دیا۔ پولینڈ کے صدر سے ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو میں کہا، چین کی فوجی پریڈ کی تقریب خوبصورت اور بے حد متاثر کن تھی۔ چینی صدر کی تقریر بھی سنی، چینی صدر دوست ہیں، تقریر میں امریکہ ذکر ہونا چاہیے تھا کیونکہ امریکہ نے چین کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ روس سے متعلق کہا، آنے والے دنوں میں روسی صدر پوتن سے بات کریں گے، صدر پوتن جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر خوش ہوں گے یا ناخوش، اگر ہم ناخوش ہوئے تو آپ رد عمل دیکھیں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی فائدہ بھی ہے؟ روس کے صدر پوتن کا میڈیا کو انٹرویو میں سوال، کہا زیلنسکی ماسکو آ جائیں ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یوکرین تنازع پر قابل قبول حل کے لیے متفق ہو سکتے ہیں، ایسا نہ ہوا تو اس تنازع کو فوجی طریقے سے حل کریں گے۔ بولے روسی افواج یوکرین میں ہر محاذ پر آگے بڑھ رہی ہیں، یوکرین بڑے پیمانے پر جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک سوال پر کہا، چین کا دورہ مثبت اور مفید رہا، چین کے ساتھ باہمی مفاد پر معاہدے کر رہے ہیں، چین کو 100 ارب کیوبک میٹر گیس فراہم کریں گے۔ فن لینڈ کے صدر چین میں غیر مغربی ملکوں کے اجتماع پر پریشان، کہا شنگھائی کانفرنس مغرب کے اتحاد کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، اپنے یورپی ساتھیوں اور خاص طور پر امریکہ سے کہوں گا کہ اگر جنوبی دنیا اور خاص طور پر بھارت کے لیے زیادہ پروقار پالیسی نہ اپنائی تو ہم یہ کھیل ہار جائیں گے۔ گجرات میں 577 ملی میٹر کی ریکارڈ بارش، برساتی نالے بپھر گئے، کئی دیہات ڈوب گئے، فصلوں کو نقصان پہنچا، شہری علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل اور احاطہ سیشن کورٹ میں بارش کا پانی داخل، کئی قیدیوں کو لاہور اور گوجرانوالہ جیل منتقل کیا گیا۔ ضلع بھر کے تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے، پانی کی نکاسی کے لیے گوجرانوالہ سے بھی مشینری اور گاڑیاں بھجوا دی گئیں۔ جلال پور جٹا میں 2 منزلہ خالی عمارت گر گئی، سیلاب سے عمارت کی بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ روس کے صدر پوتن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بیجنگ میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات اعلیٰ سطح پر برقرار رکھنے کا عزم، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ پوتن کا شمالی کوریا کی فوجیوں کو کورسک میں لڑائی پر خراج تحسین، کم جونگ ان نے روسی صدر پوتن کا شکریہ ادا کیا، کہا شمالی کوریا روس کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ سے چیئرمین NDMA سے رابطہ، چیئرمین NDMA کی دریائے راوی، چناب اور ستلج کی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعظم کی ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی تیاری وقت سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت۔ کرک کے علاقے بانڈا داؤد شاہ میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، SHO اور 2 پولیس کانسٹیبل شہید۔ ترجمان پولیس کے مطابق پولیس اہلکار سول گاڑی میں گشت پر نکلے تھے۔
حماس نے جامع غزہ معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی. حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے. امریکی صدر نے حماس سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی اپیل کی تھی. بھارت میں امریکی محصولات سے معاشی دباؤ کا خدشہ. بھارت نے گھریلو مصنوعات پر جی ایس ٹی میں کمی کر دی. صابن سے لے کر چھوٹی گاڑیوں تک ٹیکس میں کمی کی گئی. فیصلہ معاشی دباؤ کے مقابلے میں گھریلو طلب بڑھانے کے لیے کیا گیا. بھارت میں نیا جی ایس ٹی 22 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا. اور پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں کیبل کار کو پیش آنے والے حادثے میں 15 افراد ہلاک، 20 افراد زخمی. برطانوی میڈیا کے مطابق حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. تحقیقات جاری. نائجیریا کے شمالی وسطی علاقے میں کشتی ڈوبنے سے 29 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، تلاش جاری. حادثہ دریائے مالالے میں پیش آیا. کشتی میں 80 افراد سوار تھے. اور گورنر ہاؤس کراچی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا 9واں روز. گورنر سندھ کا بذریعہ ویڈیو لنک محفل میلاد النبی سے خطاب. کہا اللہ ہمیں صحابہ کرام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق دے. قرآن سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے.